میں آپ کی طرف آؤں گا اس سوال کے ساتھ کہ حضرت غیبت کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیسی بہت بڑا جو ہے یہ جرم ہے اور کتنا بڑا یہ گناہ ہے، قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے ناظرین کو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبین صاحب ماشاءاللہ یہ چینل شعور ٹی وی کے توسل سے میں پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ حجرات کے اندر فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ ایک دفعہ ایک واقعہ آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لے کر آ رہے تھے تو آگے کیا دیکھا کہ ایک مردار پڑا ہوا ہے، اور وہ مردار بھی ایک گدھے کا مردار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے آقا نے دو صحابہ کو جو پیچھے غیبت کر رہے تھے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ مردار کھا لو۔ وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نمبر پہ تو یہ مردار ہے، یہ حرام ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ گدھے کا مردار ہے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ابھی جو تم کھا رہے تھے وہ اس مردار سے بھی بدترین تھا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے وہ اس سے بھی بدترین تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مردار سے بھی بدترین وہ چیز ہے جو تم غیبت کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی غیبت کرنا ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور اسی طرح ایک صحابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دو باندیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان دو باندیوں نے روزہ رکھا ہے، اور لیکن ابھی 4-5 بجے کا ٹائم ہو گیا تو ان کو روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کھولنا چاہتی ہیں، تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کر کے پھر بتاتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنکھوں کے سامنے انہوں نے روزہ رکھا اور سارا دن انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ سارا دن کھاتی رہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس چیز کو قسم دینے کو تیار ہوں، اس چیز کی گواہی دینے کے تیار ہوں، میری آنکھوں کے سامنے سارا دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا کرو یہ 2 برتن لے جاؤ اور جا کر ان کو کہو کہ اس کے اندر کیا کریں۔ اب کیا ہوا کہ وہ گئے اور جا کر انہوں نے کیا کروائی اس کے اندر، اس برتن کے اندر جب کیا کروائی تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نکلیں۔ وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑے جو ہیں ان کے جو انہوں نے الٹی کیا کی ہے اس کے اندر سے نکلے ہیں، تو میں تو پورا دن اس چیز کی گواہی دیتا ہوں انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا یہ سارا دن دونوں بیٹھ کر اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتی رہی، مردہ بھائی کا گوشت کھاتی رہی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تم اس میں کچھ نہیں۔ اور اسی طرح روزے کی حالت کے اندر روزے کو یہ مکروہ کر دیتے ہیں کہ بیٹھ کر ہم غیبت کرنا شروع کر دیں، کسی کو کے بارے میں اس طرح کہنا شروع کر دیں، تو یہ چیزیں جیسا کہ رمضان المبارک میں ثواب کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح جب ہم غیبت کریں گے تو یہ تو اور زیادہ گناہ بھی اسی طرح۔ دیکھیں میری ایک چیز ہے، ہم صرف یہی کہتے ہیں نا کہ روزہ جو ہے وہ نہ کھانے کا نام ہے یا اپنے آپ کو شہوت سے روکنے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، کھانے پینے کی اشیاء سے یہ نہیں ہے روزہ۔ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہر عضو کا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح روزے کے اندر اسی لیے کہا کہ جو ہے تقوی بڑا معنی رکھتا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے نا، اپنی آنکھوں کو پاک رکھے، زبان کو پاک رکھے اس طرح۔ اور سب سے بڑی اہم چیز جو میں بتانے لگوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان دیکھو، بیٹھ کر ہم اپنا آپ نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ جو ہے اپنی نیکیاں اس کی طرف۔ ایک بڑے پیارے بزرگ تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان بزرگ کے پاس میں ایک شخص آ گیا، اس نے آ کر عرض کی کہ حضور
فلاں شخص ہے وہ آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے. تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا اچھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوکرا کھجوروں کا آیا. آپ نے اس بندے کو فرمایا, آپ نے فرمایا کون ہے بندہ جو غیبت کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا حضور میں. آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے جا اور جا کر اس کو میری طرف سے تحفہ دینا اور شکریہ ادا کرنا کہ اللہ نے تیری وجہ سے میرے درجے بلند کر دیا. ٹھیک ہے نا, میرے نیکیوں کو بڑھا دیا ہے. تو اس وجہ سے نقصان سب سے اللہ, جب وہ غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے, غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس طرف منتقل ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے گناہ اس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں, یعنی ڈبل نقصان. ٹھیک ہے نا, گناہ ادھر آ رہے ہوتے, اس کی نیکیاں ادھر جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سب سے زیادہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. شعور رمضان